اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین السلام علیک یا ابا الفضل العباس السلام علیکم یا جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحبان ایمان مومنی مومنات، اربعین کا موسم ہے، چہلہ میں امام حسین علیہ السلام سفر عشق، جہاں کروڑوں زائرین ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام قدم بقدم اپنے سفر کو جاری کیے ہوئے کربلا کی طرف متوجہ ہیں۔ سید الشہداء علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر عزاداری کا پرسہ پیش کریں گے۔ آپ سبھی مومنین مومنات کی نیابت میں ہم نجف سے کربلا پیدل چلے۔ چند ایک ویڈیوز کے کلپس ہیں جو آپ مومنین کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملیں گے، اور ساتھ میں اعمال بھی روز اربعین کے بیان کرنے ہیں، اور وہ مومنین مومنات کے جنہوں نے دعا کے لیے کہا ان کے لیے بہت ساری دعائیں مانگی ہیں تمام زیارات پر، اور انشاءاللہ عز وجل روز اربعین 20 صفر المظفر بارگاہ سید الشہداء امام مظلوم کربلا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام میں آپ سب کے لیے خصوصی یہ زیارت اربعین جو بہت بڑا عمل ہے اس دن کا، وہ انشاءاللہ تعالی اجتماعی زیارت میں سب کو شامل کریں گے۔ خواہ آپ کو ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، لیکن اس توسط سے کہ جہاں جہاں مومنین ہیں، جن جن بہنوں نے بھائیوں نے پروردگار تیرے حقیر فقیر خاکی خاتی ناچیز بندے کے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، پروردگار یہ زیارت ان سب کی طرف سے ان سب کی نیابت میں پڑھتا ہوں قربتاً اللہ۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز بھی انشاءاللہ ہدیہ کریں گے، اور اس کا ثواب آپ سب کو انشاءاللہ تعالی شامل کریں گے۔ تو آئیے صاحبان ایمان، روز اربعین کے حوالے سے چند ایک احادیث کے حوالے سے وہ بیان کرنا ہے، اور ساتھ میں 7-8 وظائف ہیں وہ مومنین کو بھی بیان کرنا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے روز اربعین یعنی 20 صفر المظفر کا یہ وہ دن ہے کہ جس دن میں امام حسین علیہ السلام کا چہلم منایا جاتا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے حرم جن کو اسیران آپ کربلا کہتے ہیں، جنہیں کربلا سے کوفہ سے شام لے کر جایا گیا اور قید میں رکھا گیا، پھر واپس وہ لوٹا ہوا قافلہ جب کربلا پہنچا تھا تو وہ 20 صفر المظفر کا دن تھا۔ اور اسی دن سب سے پہلے زائر جنہوں نے قبر امام مظلوم کربلا اسلام کی زیارت کی ہے وہ کون ہیں؟ ہمارے اور آپ کے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی جناب جابر بن عبداللہ الانصاری رضوان اللہ تعالی علیہ ہیں، اور یہ مبارک صحابی ہیں جنہوں نے قبر امام حسین السلام کی سب سے پہلے زیارت کی اور اول زائر قرار پائے۔ تو سید الشہداء علیہ السلام کے ماننے والے اس دن میں چند ایک اعمال کرتے ہیں، اور روایت میں بھی ملتا ہے سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ مومن کی 5 علامتیں ہیں۔ مولا کون سی؟ فرماتے ہیں پہلی مومن کی علامت رات میں 51 رکعت نماز ادا کرنا، دوسری فرماتے ہیں زیارت اربعین پڑھنا، تیسری امام فرماتے ہیں کہ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا، چوتھی یہ ہے امام فرماتے ہیں کہ حالت سجدہ میں پیشانی کو خاک پر رکھنا، یہ مومن کی علامت ہے۔ 5ویں اور آخری مومن کی جو علامت ہے امام فرماتے ہیں نماز میں باواز بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، یعنی یہ 5 علامتیں، ان میں سے ایک علامت جو اس ویڈیو کے ساتھ تعلق رکھتی ہے وہ زیارت اربعین کا پڑھنا مومن کی علامت میں سے ہے۔ تو مومن اس دن غافل نہیں رہے گا، مومنہ غافل نہیں رہے گی، وہ یہ عمل ضرور کرے گی۔ تو مستحب اعمال میں سے 2 عمل ایسے ہیں کہ جن کا جلوہ سارے مستحبی اعمال سے بہت زیادہ ہے۔ پہلا عمل نماز شب کا، بڑے خوش نصیب ہیں وہ مومنین کے جنہیں اللہ تعالیٰ نماز شب کی توفیق عطا فرماتا ہے اور نماز شب پڑھتے ہیں۔ دوسرا عمل زیارت امام صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کے دل میں اشتیاق کربلا رہتے ہیں، قبر حسین السلام کی زیارت کا شوق رہتا ہے، وہ ہر سال زیارت پر آتے ہیں،
اور میری دعا ہے کہ پروردگار جن کے ہاں استطاعت نہیں ہے بار الہ اس سفر کے صدقے میں ان سب کو استطاعت زیارت کربلا عطا فرما، سفر کی تمام رکاوٹوں کو بندشوں کو دور فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو صاحبان ایمان مومن و مومنات، اس ویڈیو میں جو خاص عمل بیان کرنے ہیں وہ آپ کو بیان کرنے ہیں، اور اس سے پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اور زیارت کرنے کے بعد امام علیہ السلام سے جب وہ آیا زیارت کی تو پوچھا، مولا ہم تو کربلا نہیں جا سکے، ہم کیا کریں؟ تو صاحبان ایمان، یہ واقعاً جو آج کل اس 40 پہ جو رکاوٹیں بنی ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں ہم نہیں جا سکے، ہم کیا کریں؟ تو یہ شخص بھی اسی طریقے سے امام کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں کہ مولا ہم کربلا نہیں جا سکے، ہم کیا کریں؟ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ 40 کے دن کیا کرتے ہو؟ اب امام علیہ السلام نے اس سے پوچھا کیا کرتے ہو؟ تو وہ عرض کرنے لگا کہ مولا میرا دل قبر امام حسین علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد امام صادق علیہ السلام نے اس کو زیارت 40 سکھائی، اور سرکار صادق علیہ السلام نے فرمایا حتیٰ اگر دور سے بھی یہ زیارت پڑھو گے، اللہ تعالی اپنے فرشتوں کو، ملائکہ کو چہلم کے دن صبح سویرے سے لے کر غروب آفتاب تک زمین پہ بھیجتا ہے، اور اس کائنات پر دنیا کے جس کونے سے بھی ہو، جس کونے سے بھی جو شخص یہ کلمات جو میں تمہیں سکھا رہا ہوں، یعنی زیارت 40 دل سے پڑھیں، ملائکہ فرشتہ آتے ہیں اور زیارت کے کلمات کو لے کے غروب تک سید الشہداء امام حسین السلام کے پاس لے جاتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں اور سید الشہداء علیہ السلام ملائکہ کو حکم دیتے ہیں کہ لکھ لو کہ فلاں شخص یہاں آئے تھے اور زیارت کی۔ تو صاحبان ایمان، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں خفا نہ ہونا کہ تم کربلا نہیں گئے، اس دن دل سے کربلا کو یاد کرو، اور کربلا کے غم کو یاد کرنا، یعنی تم کربلا میں ہی ہو، دل سے ایک فریاد تو کر سکتے ہو سکتا ہے تمہارے اس ایک آہا اور ایک فریاد کا ثواب زیارت سے زیادہ ہو۔ تو صاحبان ایمان، یہ امام کا فرمان صرف اس کے لیے نہیں، ہم اور آپ سب کے لیے ہے۔ آئیے صاحبان ایمان، زیارت 40 کے اعمال بیان کرنے سے پہلے آپ سب سے عرض ہے کہ جن بہنوں نے، بھائیوں نے، ماتمیوں نے، عزاداروں نے، شیعہ نے، امیر المومنین السلام نے، محبان اہل بیت علیہ السلام نے نجفی کربلا چینل کو سبسکرائب نہیں فرمائے، سبسکرائب فرما دیں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا، اور بطور صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کو، فرینڈز کو واٹس ایپ پہ، باقی دوسرے ایپ پہ لنک شیئر کر کے اس عبادت کو آگے بڑھائیں، صدقہ جاریہ بنے، تاکہ ہمارے اور آپ کے اعمال اور اجر و ثواب میں اضافہ ہو۔ تو سب سے پہلا عمل روزے 40 کا 20 صفر کے دن کیا کرنا ہے؟ زیارت 40 پڑھیں۔ یہ کس وقت پڑھنی ہے؟ سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ نماز صبح کے بعد 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ تیسرا عمل یہ ہے کہ نماز ظہر سے پہلے 40 کا چہلم کے دن کا غسل کریں، یعنی نیت کریں کہ غسل روزے 40 روزے چہلم کرتا ہوں، ترتیبی یا ارتماسی جو بھی ہے، قربتاً اللہ۔ غسل کرنے کے بعد کثرت سے توبہ و استغفار کے کلمات اپنی زبان پر جاری کریں۔ چوتھا عمل یہ ہے عزاداروں کے لیے، ماتمیوں کے لیے، کہ 70 مرتبہ تسبیحات 4 پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں۔ پانچواں عمل یہ ہے کہ نماز ظہر کے بعد سورہ عصر کو 1 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ چھٹا عمل یہ ہے کہ غروب کے وقت
40 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا ورد کریں۔ 7واں اور آخری عمل مومنین کے لیے، مومنات کے لیے یہ ہے کہ نماز عشاء کے بعد سورہ یاسین تلاوت کر کے مولا آقا سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ عظیمہ میں ہدیہ کریں۔ یہ عمل تھے آج کے دن کے۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس قلیل سے عبادت کو منظور اور مقبول فرما۔ پروردگار جتنے قدم ہم نے کربلا کی طرف چلے تیرے بندوں کی نیابت میں، تیرے اولیاء کی نیابت میں، تیری کنیزوں کی نیابت میں، پروردگار انہیں اس کا اجر اور ثواب عطا فرما۔ مالک اللہ، جو حج و زیارت کے لیے دل تڑپ رہے ہیں ان سبھی کو حج و زیارت نصیب فرما۔ کریم اللہ، سید الشہداء علیہ السلام کی اس مشی کے صدقے میں تمام مومنین مومنات کو اور مجھ حقیر فقیر خاکی خاتی کو مکہ و مدینہ کی زیارت کا رزق عطا فرما۔ ہم سب کی نیک حاجتوں کو پورا فرما، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سب کے مال و رزق میں خیر اور برکت عطا فرما۔ مالک اللہ، مرنے سے پہلے حقیقی معنوں میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔